ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کس کی شکایت کرنی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ صرف مسجد ہی نہیں تھی، وہ ہائی کورٹ بھی تھی، وہیں پر بھی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمات کے فیصلے بھی وہیں ہوتے تھے اور جنگوں کی پلاننگ بھی وہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک درسگاہ تھی جہاں پر دنیا کے تمام معاملات سکھائے بھی جاتے تھے اور سلجھائے بھی جاتے تھے۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس کی شکایت لگانی ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کی شکایت لگانی ہے۔ تو آپ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے والد کا قصور یہ ہے کہ وہ میرے پوچھے بغیر میرا سارا پیسہ خرچ کر دیتا ہے، تو اس سے سوال و جواب ہونا چاہیے اس بارے میں، کیونکہ جو پیسہ میں کما کے لاتا ہوں میں ان کو دیتا ہوں تو وہ میرا پیسہ ہوتا ہے نہ کہ ان کا ہوتا ہے۔ اگر میں ان کو دے دیتا ہوں تو ان کو اس چیز کا شکر گزار کرنا چاہیے، اور وہ خرچ کر دیتے ہیں تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان کو بلا کے ان سے جو ہے وہ سوال و جواب کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ صحابی اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے متعلق بتایا ہے، تو مطلب آسان لفظوں میں کہ شکایت کی ہے، تو انہوں نے آپ کو بلایا ہے، وہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس کے والد کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، ان کے احساسات، ان کی آنکھیں جیسے کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ بات کہاں تک تو نے پہنچا دی ہوئی، یعنی ایک جیسے بیٹے سے خود سے ایک بغیر بن کہے احساسات، جذبات، سوالات کہ یار بیٹے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، یہ میرا مقدمہ تو نے ان کو پیش کر دیا، اتنی بڑی عدالت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت کے بعد دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے اس میں تو نے پیش کر دیا۔ تو انہوں نے کہا آئیے چلیے وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب باپ بڑی مشکل سے بھاری بھاری قدم اٹھاتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ جب ایسے حالات ایسے واقعات ہو جائیں تو قدم اٹھانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ انہی بھاری قدموں کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، بیٹا بھی خاموش ہے، باپ بھی خاموش ہے۔ چلتے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرے ہیں۔ چلتے چلتے باپ ایسے دائیں طرف مڑ کے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، اور بیٹا نظریں جھکائے کبھی نظریں اٹھائے چلتا ہوا جا رہا ہے، اور جیسے بیٹے کے دل میں یہ ایک چل رہا ہے کہ آئیں نہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ٹھیک کرتی ہیں، اور باپ کی نظریں بیٹے کی طرف اٹھتے ہوئے کہ یہ بیٹا تو نے کیا کر دیا، مجھے تو نے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیا اس معاملے میں۔ اب جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتے چلتے آ رہے ہیں ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ ناظرین دیکھنے والے ہیں، نہ میں الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں نہ ہی کوئی اس پہ ڈرامہ بن سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب آپ کو مقدمہ سننے کے لیے، اور وہ بھی مقدمہ کس کا، بیٹے کی طرف سے بنایا گیا مقدمہ سننے کے لیے عدالت میں لے کے جایا جا رہا ہو، تو آپ کے کیا احساسات ہوں گے۔ اب وہ جو والد تھے وہ اپنی زبان میں، آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا یہ جو اس وقت کا معاشرہ تھا وہ زیادہ یہ تھا کہ وہ شاعری کی زبان میں بات کرتے تھے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم کو بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو ان تمام الفاظ کو شاعری کے رنگ میں پرویا۔ اب جب والد وہ چلتے آ رہے ہیں، قدم اٹھاتے آ رہے ہیں، تو دل ہی دل میں شعر بناتے آ رہے ہیں، اور وہ شعر ایسے کہ وہ خود ہی شعر بنا کے خود ہی جو الفاظ کی ترتیب دے رہے ہیں، اور انہی الفاظ کو خود سن کے بول کے سمجھ کے ان کے والد کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں، اور وہ چلتے آ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، یہ میرے بیٹے تو نے کیا کر دیا۔ اب یہ جو زندگی کے چند ایسے لمحات تھے اس باپ اور بیٹے کے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ ہم تک پہنچیں، قیامت تک ہم تک پہنچیں، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں، قیامت تک آنے والے باپ، قیامت تک آنے والے بیٹے اس واقعے کو سنیں اور سمجھیں۔ اب وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ مسجد نبی الشریف کے قریب پہنچتے ہیں
تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو والد اور بیٹا آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، ان کا مقدمہ سننے سے پہلے آپ ذرا والد سے پوچھیے گا کہ وہ جو شعر بناتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کیا ہے، آپ ضرور سنیے گا، اور آپ کو کہہ کون رہا ہے سننے کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور فرما رہے ہیں کہ جبریل امین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ والد سے اس کے شعر سنیے جو یہ رستے میں بولتے ہوئے آ رہی ہے۔ اتنے میں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور باپ اور بیٹا دونوں مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ناظرین، وہ منظر کشی میں کیسے کروں، ناممکن ہے، کوئی زبان اس کی منظر کشی نہیں کر سکتی ہے۔ اتنے میں جب آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ادھر بیٹھ جائیے، یعنی مقدمہ سننے کے لیے بیٹھ جائیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ مدعی، جیسے ہم نے ایک ویڈیو لگائی تھی اور جس میں فرمایا تھا، آپ کی خدمت میں ہم نے کہانی بتائی تھی کہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ آپ مدعی ہیں، آپ پہلے اپنا مقدمہ پیش کریں، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلے والد کی طرف اشارہ، بیٹا بولنے لگے تو آپ نے فرمایا پہلے والد کی طرف اشارہ کر کے کہ پہلے مجھے وہ آپ اشعار سنائیے جو آپ راستے میں بولتے ہوئے آ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ جو اشعار سنا رہے تھے وہ مجھے بتائیے۔ ناظرین، جب والد محترم کے کانوں میں یہ الفاظ گونجتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ میں لفظ سناؤں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا رب ہے، کیا اللہ رب العزت ہے کہ میں تو الفاظ زبان سے ادا بھی نہیں کیے، وہ تو میں نے الفاظ دل ہی دل میں کہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے سن لیے۔ سبحان اللہ، ایک دم جیسے باپ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی ہو، اور والد کے یہ ناظرین وہ وقت تھا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے تو ہم بڑے سوچ سمجھ کے جاتے تھے کہ ہمارے متعلق کہیں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لمحے لمحے کی بات جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے رہتے تھے، اور کئی باتیں تو قرآن کریم میں نازل ہوتی رہتی تھی، جیسے ہم نے واقعہ افک حضرت عائشہ کے بارے میں بتایا۔ اب ناظرین، یہ بات سن کے والد محترم میں تھوڑا سا حوصلہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں، لیکن بڑے وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں آپ کو ذرا دکھ درد میں بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، جنہوں نے عربی میں شاعری کی وہی تھی جو انہوں نے بولے تھے، میں آپ کی خدمت میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں، حوصلہ کیجیے گا سننے کا، اور مجھے بھی اللہ حوصلہ عطا فرمائے سننے کا۔ ان کا ترجمہ یہ ہے ناظرین کہ جب تو ابھی گود میں تھا تو اس وقت بھی میں تیرے لیے پریشان رہتا تھا، اور جب تو سوتا تھا تو ہم تیرے لیے جاگتے تھے۔ یعنی اپنے بیٹے کے متعلق جو وہ شعر فرما رہے ہیں کہ جب تو سوتا تھا تو ہم تیرے لیے جاگتے تھے، جب تو روتا تھا تو ہم بھی تیرے لیے روتے تھے، میں سارا دن تیرے لیے دنیا کی خاک چھانتا تھا اور روزی کماتا تھا، اور میں اپنی جوانی کو تیرے لیے گرمی میں جھلساتا تھا، کبھی خزاں کے تھپیڑوں سے اپنے آپ کو میں پٹواتا تھا، مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں ہر حال میں انتظام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کو تازہ تازہ گرم گرم روٹی ملے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ میرے بیٹے، میں چاہتا تھا کہ تیرے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہے، جب بھی تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے لیے ہم تڑپ جاتے تھے، اور جب تم پہلو بدلتے تھے تو ہم ہزار وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پہ ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری بیماری ہمیں مار دیتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بیمار تم نہیں، بیمار ہم ہوئے ہیں۔
ہم تمہارے درد سے کراہتے تھے، تمہارا درد یعنی ہمارے اندر ہوتا تھا تو ہم جس سے کراہتے تھے، تمہاری ہائے پہ ہماری ہائے نکلتی تھی۔ ہر وقت ہر پل یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں میرے بیٹے کی جان نہ نکل جائے، کیونکہ میرا بیٹا میری جان ہے۔ اس طرح میں تجھے پروان چڑھاتا رہا اور تجھ میں اپنی جوانی کے رنگ اپنی جوانی کے رنگ بھرتا رہا۔ میری جوانی گھٹتی رہی اور یوں میں بڑھاپے کی دہلیز پہ چڑھتا رہا۔ تو مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت پڑی، جب مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت پڑی، جبکہ تم بنا سہارے کے چلتے تھے، تو اب میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میرے بیٹے نے بنا سہارے چلنا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح میں نے تجھ کو پالا تھا اب تم مجھ کو پالو گے، جس طرح میں نے تمہارے ناز اٹھائے تھے اب تم بھی میرے ناز اٹھاؤ گے۔ لیکن تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے۔ تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں، تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تمہارا زرخرید غلام ہوں۔ تم تو یہ بھول گئے کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے، تیرے لیے کیسے جاگا تھا، کس طرح رویا تھا، کس طرح تڑپا تھا، کس طرح مچلا تھا۔ آج تو جو میرے ساتھ کر رہا ہے، جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اگر تم مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکتے تو مجھے اپنا باپ کا مقام نہیں دے سکتے تو کم از کم پڑوسی کا درجہ ہی دے دو، کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حال تو پوچھ لیتا ہے، لیکن تم تو بخل کی بات کرتے ہو۔ ناظرین بہت معذرت، بہت معذرت، میں یہ شعر آپ کو ٹھیک طریقے سے نہیں سنا پایا۔ یہ اشعار اتنے دردناک ہیں، اس باپ کی ایسی کیفیت کو بیان کرنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ آگے سنیے، جیسے جیسے یہ اشعار اس والد کے منہ سے نکل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑ رہے تھے، اور ان اشعار کا اثر کہاں سے ہو رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے۔ میرے نبی کی آنکھیں اس کا اثر دکھا رہی تھی، اور آنکھوں نے یہ اثر دکھایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی آنسوں سے، وہ داڑھی بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، بڑا کنٹرول کر کے، آپ نے اوپر بڑا کنٹرول کر کے، وہ نبی تھے، رحمت العالمین ہے، رحمت العالمین تو جانوروں پہ بھی رحم کرتے ہیں، پرندوں پہ بھی رحم کرتے ہیں۔ اپنے غضب کو، اپنے غصے کو، اپنے حالات کو قابو میں رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرف فرمایا، اشارہ کیا بیٹے کی طرف، اٹھ جاؤ میری مجلس سے۔ یہ سب سے آسان اور سب سے نرم ترین جملہ تھا جو میرے نبی ادا کا فرمائے، اٹھ جاؤ میری مجلس سے، اور ایک لفظ کو 3 دفعہ دہرایا، ایک لفظ کو 3 دفعہ دہرایا۔ وہ لفظ کیا تھا؟ ناظرین، یہ میرے نبی کا فیصلہ تھا، سن لیجئے، والدین بھی اور وہ ظالم اولاد بھی، جو اولاد اپنے والدین کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ لفظ کیا تھے؟ تم بھی، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تم بھی، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تم بھی، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔